حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، بہت زیادہ قحط سالی ہے، آپ ایسے کریں کہ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، بارشیں ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا آپ کثرت سے استغفار کرو، آپ کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آتا ہے، حضرت میں مالی حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوں، روزی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی بتا دے طریقہ، کوئی وظیفہ، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا اسی مجلس میں، کہا کہ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اچھا وجہ بتائیں؟ فرمایا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو سامعین جو تھے وہاں پاس بیٹھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ تین بندے آئے، مختلف سوال مختلف تھے، ہر کسی کا مسئلہ الگ الگ تھا، اور آپ نے سب کو یہ کہہ دیا کہ آپ استغفار کرو، کیا مطلب؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت حسن بصری ہمارے بڑے نا قرآن کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، سمجھے کہ کیسے؟ اس لیے قرآن کے قریب آ جائیں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم کلام پاک پڑھیں گے، ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، ہم رب کو منائیں گے، اور منانے میں بھی جس طرح ناراض کرنے میں آخری حد تک جا چکے ہیں، اس طرح رب کو منانے میں آخری حد تک جائیں گے، یہ تہیہ کر لیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ کان غفارا، کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو اپنے رب سے، کیوں کہ وہ بخشنے والا ہے، اور استغفار جب کرو گے کثرت سے، تینوں سوالوں کے جواب ہیں۔ فرمایا جب کثرت سے استغفار کرو گے تو یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارشیں نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ، آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ موسلادھار بارش ہو رہی ہے تو آپ استغفار تو بالکل کرنا ہی نہیں ہے، اب استغفار اللہ کا بالکل نہیں کرنا کیونکہ اور بارش آئے گی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر بارشیں نہیں ہو رہی ہوں گی، قحط سالی ہوگی، تو پھر موسلادھار بارشیں آئیں گی، ایسی رحمت والی کہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ اگر استغفار آپ اب کثرت سے کرتے ہیں، بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارشوں کو روکیں گے، کیونکہ یہ جو بارش زحمت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ زحمت میں نہیں ڈالیں گے، پھر اللہ اس استغفار کی برکت سے بارش کو روکیں گے۔ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جب استغفار کثرت سے کرو گے نا تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعہ۔ اس لیے جو لوگ روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ کثرت سے استغفار پڑھ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ رب کا تو وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ کو رب وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نہ صرف مال دے گا بلکہ اس مال کو کھانے کے لیے اولاد بھی دے گا۔ مال زیادہ ہو، اولاد نہ ہونے، زندگی میں سکون ہو نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں صرف استغفار کی برکت دیکھیں۔ اب بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دے گا، وَبَنِينَ اور بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں تمہارے لیے جاری فرما دے گا۔ یہ صرف استغفار کی برکات ہے۔ تو یہ یہاں آیات میں نے آپ کو دکھا دی۔